ایک میں نقشہ کھینچتا ہوں کہ آپ کے سارے کنسرنس فار ایگزامپل سینسس کے تحت ایڈریس ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں اگر ہو گئے فرض کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ مراد صاحب صرف مسئلہ یہ ہے کہ سارے ہم نے آپ کے کنسرن ایڈریس کر دی. اب صرف یہ کہ چونکہ یہ ایکٹیویٹی اب ہونی ہے ڈیلیمیٹیشن والی اور ساری جتنا آئین الاؤ کر رہا ہے اس میں, تو بس سب یہ ہے کہ اب اس وجہ سے الیکشن جو ہے نا 90+60 دن ہو جائے تو آپ مان جائیں گے. میرا یہ وہ ادھر بات سی سی آئی کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. ہاں نہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جناب اٹ ول ریزلٹ ان ا ڈیلے آف 60 days extra. No, we do You will not agree to it. We do not. A political party does not agree to it. جو ہماری ہے کہ 90 دن سے آگے. Even though it happened in Punjab. اگر I know کہ آپ نے کہا کہ پنجاب was a different case because پورے پاکستان کا الیکشن ایک ساتھ کیسے ہوتا ہے. بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی. اگر کریں گے اس کے پیچھے جائیں گے تو نا. تو there was a logic to it. There was a method behind the madness. But when it is apparent logic versus constitution, تو I think constitution کو ہمیں زیادہ فوقیت نہیں دینی پڑے گی. لاجک آپ کی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہوتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہو چکا ہوتا, وہاں حکومت بیٹھی ہوتی اور پورا پاکستان الیکشن میں جا رہا ہوتا. یہ لاجک میک سینس. آئین پاکستان اس بات میں پابندی نہیں لگاتا کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہو یا نہ ہو, لیکن اس بات میں پابندی لگاتا ہے کہ ایک ہاؤس تحلیل ہو تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. تو آئین کی خلاف ورزی تو ہو گئی نا پنجاب میں بہت کھلی کھلی. ایک سیکنڈ خرچے کو ایک طرف رکھیں. یہی کہ جی ایک بار الیکشن کیے, ایک کیئر گورنمنٹ لائے, پھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی, 6 مہینے بعد پھر الیکشن ہوئے, پھر اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹایا گیا, ایک کیئر گورنمنٹ لے آئے پنجاب میں اور کے پی کے میں. اگر صوبائی تو نہیں ہو رہا نا, تو صوبائی نگراں گورنمنٹ نہیں آتی, فیڈرل ہو رہا نا, فیڈرل میں آتی. بہت اپنی مرضی جو اپنی مرضی سے جس طریقے سے اسپن کرے. جہاں پہ الیکشن ہوگا وہاں پہ نگراں چاہیے نا, تو پنجاب کا الیکشن ہو چکا ہوتا تو وہاں کی نگراں گورنمنٹ وہاں پہ دوبارہ نہ آتی. نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں ہمیں کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے, ہٹایا نہیں جاتا, لٹرلی کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ کوئی ٹرانسفر غیر فعال کر دیا جاتا, پنجاب میں غیر فعال کر دیا جاتا. پھر یہ کتنی بار غیر فعال ہوں گے لوگ. بٹ سامنے آئین پاکستان کھڑا ہے نا, تو اس کو بھی تو ہم لوگ ویٹیج دینا ہے. میں نے کہا آپ نے ایز اے ہول دیکھنا آئین کو, اور اس میں کانٹرڈکشنز ہیں جو درست کرنی چاہیے. اگر اسی الیکشن کمیشن نے ابھی 12 اگست کو جب آپ کے ہاؤسز تحلیل ہوئے اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جی میں ان وجوہات کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا سکتا, میں اپنا پرسنل ویو دے سکتا ہوں. آئی ول ناٹ میرے اس لیے کہ اب کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آتی کہ ایسی ہوگی, لیکن فائنل ویو تو میری پولیٹیکل پارٹی لے گی جو ہوگا اس پہ. ہاں ٹھیک. اچھا اس میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ویسے نکتہ بتا دیں آپ کو, اس میں کچھ سمجھ میں آتی ہے بات. لطیف خوسا صاحب یہ کہتے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب سارے لیگل ایکسپرٹ سینئر لائر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی ابھی عملاً فعال ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونا پاسبل نہیں ہے. ریزن بینگ کہ وہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی میں اس وقت 2 وزراء اعلیٰ تو ہیں, 2 تو نگراں ہیں. نگراں تو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے عوام کا, تو اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ مردم شماری کے حق میں مخالفت. یہ تو سوال ہی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا چلیں فور اے منٹ مان لیتے ہیں. میں یہ مجھے نہیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, دیکھیں میں اپنی کوئی اس پہ ویو نہیں دوں گا, لیکن اگر سی سی آئی کا فیصلہ, پچھلی بار میں نے مخالفت کی تھی نا, سینسس تو ہو گیا منظور, تو سی سی آئی تو میجورٹی پہ کام کرتی ہے نا, میجورٹی پہ کام کرتی ہے نا. اگر 2 اور سی سی آئی کا جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کورم, لیٹ سے وہ 2 وزراء اعلیٰ ان کی بات مان بھی لیتے, تو اٹ بیکمز irrelevant ایکچولی. تو وہ ایک قانونی ایک پوائنٹ تو ہے, مطلب 6 تو پھر بھی میجورٹی نمبر تو اس طرف چلا جائے گا پھر بھی آؤٹ آف 9 اگر کرنا چاہے, اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے. تو وہ 2 تو سر پھر تو اگر آپ نے بھی اس لاجک کے تحت, تو اگر آپ نے بھی سی سی آئی میں اپوز کیا تو آپ کا ڈسینٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, لیکن وہ فائنل نتیجے پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا. ایبسلیوٹلی. ابھی تک باقاعدہ مشاورت نگراں ناموں پر ابھی شروع ہوئی ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے, چونکہ وہ ہاؤس تحلیل ہونے کے بعد جو 3 دن ہے اس میں دیکھیں تو ابھی نہیں ہے نا. میں آپ کو اس کا بھی ویسے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بتاتا ہوں. پہلے بھی یہ ہوا تھا, یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, پچھلی ٹرم میں بھی ایسی ہوا تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہوں الیکٹڈ, اور دوسرے اس وقت رانا انصار صاحب ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ہم دونوں نے صلاح مشورہ کرنا ہے, لیکن ہم دونوں پہ فرض ہے, میں اپنی پولیٹیکل پارٹی سے, اس لیے کہ میری ایک ہی پولیٹیکل پارٹی, کوئی کولیشن نہیں ہے سندھ میں, ان کی لیڈرشپ سے اور پارلیمنٹری پارٹی سے مشورہ کر کے کچھ نام ضرور شارٹ لسٹ کروں گا. وہ ہو گئے ابھی تک؟ نہیں ابھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اور میں اس لیے میری تو ایک ہی پارٹی ہے نا, میرا اصلی احسان ہے. میں نے سنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ شروع ہو گئی ہے, کے پاس گئی ہے. ہاں, تو متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا کام شروع کیا. ان کے پاس 2-3 پولیٹیکل پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, ٹی ایل پی ہے, پی ٹی آئی ہے اور جی ڈی اے ہے, 4. اور ان کو ایتھیکلی ساری پارٹی سے کنسلٹ کرنا بھی چاہیے. وہ بھی جماعت اسلامی کے بھی ہمارے, ان کو کرنا چاہیے. سو دے انکلوڈنگ پی ٹی آئی ان کو کرنا چاہیے کنسلٹ, ان کو کرنا چاہیے. میں انکلوڈنگ عمران خان والے پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی کے 2-3 گروپ ہو گئے نا. اچھا آپ کو نہیں پتا؟ مطلب پتہ نہیں, پی ٹی آئی نے تو ووٹ دیا, انہیں چھوڑ دی ووٹ, پی ٹی آئی نے تو ووٹ دیا ہے متحدہ قومی, پی ٹی آئی کے 9 ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے
جنہوں نے سیاست سے لا تعلقی اظہار کر دی تھی انہوں نے ووٹ دے دیا, حالانکہ سیاست سے انہوں نے جو ایم پی اے تو ہے نا ابھی تک ووٹ دے سکتے آن پیپر تو ایم پی ہیں. پیپر ہے نا, پیپر والا ہی ہوتا ہے ایم پی اے, باقی تو خیر چھوڑے, یہ لمبی بحث پڑ جائے گی. تو ان کو کرنا چاہیے کنسلٹ.